ملیح صاحب، جو امریکہ میں ملاقات ہوئی مودی صاحب کی بائیڈن، جو اسٹریٹجک ایک معاہدہ سامنے آیا ہے اور پھر جو کمیونکے ہے اس میں پاکستان کے خلاف جو بات کی گئی، اس کو تو حکومت اپنے دفاع کے طور پر استعمال کر سکتی ہے نا؟ میں نے کبھی سنی نہیں ہے کہ امریکی حکومت یا وائٹ ہاؤس یہ کہہ رہا ہو کہ ہم امریکہ جو ہے بھارت کی کو ایز اے گریٹ پار ایمرج ہونے میں پوری سپورٹ دیتا ہے اور اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ پریشان کن ہے جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے امریکہ کی اور بھارت کی، اور یہ وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ کے اوپر بھی جاری کی گئی ہے۔ حمزہ، ایک جانب تو گورنمنٹ کی جانب سے وزیر اعظم نے ریسنٹلی اقتصادی پلان پیش کیا ہے جس میں صنعتوں کا پہیہ دوبارہ بحال کرنے کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ کہیں گے کہ دیکھیں، کیونکہ اب امریکہ کا جھکاؤ ہے ہی بھارت کی طرف، لہٰذا وہ پاکستان کی کوئی مدد نہیں کرنا چاہ رہا، بلکہ کیونکہ وہ کنٹرول کرتا ہے IMF کو، لہٰذا پاکستان کو کس بھی نہیں مل رہی ہے۔ دیکھیے، جو مرضی وہ کہہ لیں، مگر حقیقت تو یہی ہے کہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں جس کا آپ نے تذکرہ کیا وہ بہت ہی پریشان کن ہے پاکستان۔ وہ پریشان کن اس لیے ہے کہ یہ ایک ایفرٹ ہے امریکہ کی ٹو پلیز انڈیا، اور اگر آپ اس وزٹ کو دیکھیں شہزاد، تو ظاہر ہے اس وزٹ کا سب سے اہم پہلو میری نظر میں تو چین ہے، اس لیے کہ امریکہ جس قسم کی ریڈ کارپٹ رول آؤٹ انہوں نے کیا ہے پرائم منسٹر مودی کے لیے، اور جس قسم کی یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اس کا تو ایم ہی یہ ہے کہ کسی طرح سے بھارت کے ساتھ جو ان کا اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے اس کو فردر سیمنٹ کر کے ایک اینٹی چائنا کولیشن کا حصہ بلکہ اس کو ایک کلیدی کردار دیں اس میں کہ وہ اینٹی چائنا کولیشن کا حصہ بنے، جو کہ وہ کسی حد تک ہیں آلریڈی۔ صحیح۔ اور ملیح صاحب یہ بتائیے گا کہ آج بلاول صاحب نے کہا کہ جو معاہدہ انڈیا کے ساتھ ہوا ہے امریکہ کا، اس پہ ہمیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے، انسیکیور نہیں ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف لوگ یہ انالائز کرنے کی کوشش کریں، جیسے آج خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہم نے تو جنگ میں ان کا ساتھ دیا، 2 جنگوں میں ساتھ دیا، اپنے اوپر جنگ مسلط کروا لی، ہم 50 سال سے ان کے الائے ہیں، تو پھر سڈنلی ہم اتنا دور کیسے ہو گئے؟ بیسکلی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امریکہ نے استعمال کر کے ہمیں سائڈ میں کر دیا ہے۔ کیا یہی معاملہ ہے یا کہیں نہ کہیں ہماری غلطی تھی جو ہم معاملات کو چلا نہیں سکے صحیح طریقے سے؟ جیسے انڈیا نے روس کے ساتھ بھی تعلقات رکھے، امریکہ کے ساتھ بھی رکھے، ہم چائنا سے قریب ہوتے ہیں تو پھر امریکہ سے دور ہو جاتے ہیں، امریکہ سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسرے ممالک سے دور ہو جاتے ہیں۔ نہیں، دیکھیے، پاکستان نے اٹ میڈ اے اسٹریٹجک چوائس، اور وہ اسٹریٹجک چوائس تھا چائنا۔ اس وقت امریکہ کا جو پالیسی کی جو سب سے اہم پرائیورٹی ہے وہ ہے کنٹینمنٹ، کاؤنٹرنگ چائنا، تو اس کا تو پاکستان حصہ نہیں بن سکتا۔ تو ظاہر ہے اس کا اثر تو ہمارے تعلقات پہ لگے گا نا، اثر پڑے گا ہمارے تعلقات پہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ اگر اتنے دورے کیے گئے تھے امریکہ کے، آپ کو معلوم ہے بار بار دورے کیے گئے، تو ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا تو جواب ہمیں کبھی ملتا ہی نہیں ہے، سوائے یہ کہ یا سازش کی بات ہو جاتی ہے یہاں پر، یا ہوتی ہے کہ جیو پولیٹکس ہو رہا ہے۔ تو پہلے تو ہمیں خود بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ہماری فارن پالیسی جو ہے اس میں اس کو کیسے ہم مضبوط بنائیں، اور کس طرح سے ہم اپنے تعلقات چین کے ساتھ بھی رکھیں اور امریکہ کے ساتھ بھی معمول پہ لے کے آئیں۔ جوائنٹ سٹیٹمنٹ آپ کو پتا ہے کہ مودی صاحب USA کے دورے کے اوپر تھے، بڑا ان کا کامیاب دورہ رہا، جس قسم کی ان کو وہاں پہ ریسیپشن دی گئی، انپریسیڈنٹڈ ہے، اس قسم کی ریسیپشن شاید ہی کبھی کسی پاکستانی لیڈر کو ملی ہو۔ لیکن اس میں بہت سارا سبق ہے کہ جو ہماری معاشی حالت ہے، جو ہمارے سیاسی حالات ہیں، جو ہمارے ملک میں ڈیموکریسی کی حالت ہے، وہ ساری چیزیں یہ اکاؤنٹ کرتی ہیں۔ پر اینی وے، اس سٹیٹمنٹ کے اندر جو کہا گیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل بلاول صاحب نے USA کے دورے بھی کیے، بھارت بھی وہ گئے، بہت سارے لوگوں نے اس وقت بھی تنقید کی کہ آپ بھارت کس لیے جا رہے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے آپ بھارت جانے کی، لیکن پھر بھی وہ پوری دنیا گھوم رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب بھی پوری دنیا گھوم رہے ہیں۔ اور جب سے یہ حکومت آئی ہے، ان لوگوں نے جہاز کا انجن ٹھنڈا نہیں ہونے دیا، مطلب جہاز ادھر اترتا ہے ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر سے آتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں، انہوں نے ریسٹ نہیں ہونے دیا جناب کسی قسم کا، پوری دنیا گھوم رہے ہیں۔ اور نتیجہ اب یہ نکلا ہے کہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو جاری کی گئی ہے اس میں بھارت اور امریکہ نے پاکستان پہ الزامات لگائے ہیں کہ وہ جناب کراس بارڈر جو ہے وہاں سے دہشت گردی کرواتا ہے پاکستان، وہ پاکستان جو خود سب سے بڑا اس کا وکٹم ہے۔ ہمارے ہاں جو کچھ ہوتا رہا، خلبوشوں کو ہم نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے، لیکن الزامات بھی ہمارے اوپر لگ رہے ہیں۔ یہ ہے ہماری کامیاب سفارتکاری۔ آپ دیکھ لیں کہ آئے روز ہم بلوچستان میں بھی بندے پکڑتے ہیں، خلبوشن سب سے بڑی مثال ہے، پوری دنیا کو دکھایا گیا کہ کس طرح نیٹ ورک پکڑا گیا بھارت کا اور کیا کچھ ہوتا رہا، اور ماضی کے اندر بھی بہت ساری چیزیں سامنے آتی رہی۔ لیکن
ہماری سفارتکاری کی یہ حالت ہے، ہماری سفارتی محاذ پہ ہماری کامیابی یہ ہے کہ جناب ہم الٹا ہمارے اوپر الزامات لگ رہے ہیں، اور پاکستان کا نام لے کے اس کے اندر الزام لگایا گیا، مختلف جو پاکستان کے اندر جماعتیں گروہ ہیں ان کے نام لکھے گئے، اور اس کے علاوہ جو بمبے میں حملے ہوئے تھے ان کا ذکر کیا گیا، پٹھان کوٹ کا ذکر کیا گیا، اور پاکستان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ جناب سرحد کے پار سے دہشت گردی کرواتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کی گئی اور اس کے اندر یہ لکھا گیا۔ یہ ہے جناب بلاول بھٹو صاحب کی کامیاب سفارتکاری کا نتیجہ، جو آپ کو 1 سال کی ان کی سفارتکاری کے نتیجے میں ملا ہے۔ باقی جو اس وقت ملک میں حالت ہے، جو سیاسی حالات ہیں، وہ اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ عالمی سطح کے اوپر بھی آپ کو اس میں چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، آپ کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اور اقدامات پہ زور دیا گیا ہے، جبکہ تمام سربراہان جو ہے انہوں نے بھی اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ تمام صنعتوں کو دوبارہ بحال کیا جائے گا، اور اس کو پلان بی بھی تصور کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ملز جو ہیں وہ مسلسل بند ہو رہی ہیں، اور کوئی ان کا یار و مددگار نہیں ہے، گورنمنٹ کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے، کوئی جواب نہیں دیا جا رہا۔ حکومت کا اقتصادی پلان کب شروع ہوگا، اقدامات کب شروع ہوں گے اس پہ؟ جب آپ کے پاس فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی تبھی یہ پلان کارآمد ہوگا۔ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے پروگرام ہونے کے بعد ہی یہ اقدامات شروع ہوں گے؟ دیکھیں، جیب میں پیسے تو ہونا، کوئی بھی پلان کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے آپ کی جیب میں پیسے ہونے چاہیے۔ اگر آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہوں گے، خواہ وہ آپ کے پاس یہاں پہ جو ڈالرز موجود ہیں پاکستان میں، یا تو وہ ہوں، یا تو دوست ممالک سے رقم آئیں، یا پھر آئی ایم ایف کا پلان ہو، کوئی نہ کوئی پلان تو آپ نے بنانا ہوگا جس کے لیے آپ کی پاکٹ میں پیسے آئیں۔ ہمارے ریزروز کم ہو رہے ہیں نا، 4 ارب ڈالر سے گر کے 3.5 ارب ڈالر کی سطح پہ ہمارے ریزروز آ گئے، ہم نے پیمنٹس ابھی دینی ہے، قرضے ہمارے رول اوور ہو رہے ہیں، مگر وہ قرضے بھی دینے بھی ہیں بعد میں۔ تو دیکھیں، پلان بی ہو، پلان اے ہو، پلان سی ہو، کوئی سا بھی پلان ہو، ہمیں ڈالر چاہیے۔ ملک میں ڈالر کا فقدان ہے، بحران ہے، قلت ہے، ایک ہر جگہ پہ ڈالر، کیونکہ ہماری جو سائیکل ہے نا، وہ پوری سائیکل ڈالر کے اوپر انحصار کرتی ہے۔ تو یعنی کہ آئی ایم ایف معاہدے کے بغیر پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا؟ آئی ایم ایف معاہدہ کمپلسری ہے، کمپلسری، نیسیسری نہیں ہے، کمپلسری ہے۔ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہر صورت ہونا ہے، اگر نہیں ہوتا تو اس کا جو پلان بی کہا جا رہا ہے کہ بھائی دوست ممالک سے آ جائیں گی رقم، تو دیکھیں دوست ممالک سے رقم آئی نہیں ہے، آ جائیں گی، یہ ہم سن رہے ہیں کئی مہینوں سے۔ اور دیکھیں، جب ڈونر کانفرنس ہوئی تھی انٹرنیشنل لیول پہ، تو وہ بھی ڈونر کانفرنس کی جتنی بھی گرانٹ تھی یا لونز تھے وہ لنک تھے آئی ایم ایف شیڈیول سے۔ نہیں ہوا، ابھی تک نہیں آئی گرانٹ، نہیں ملی ہمیں ڈونرز نے ابھی تک نہیں دیے۔ اس کے بعد آپ آ جائیے دوست ممالک، چائنا نے ضرور آپ کی مدد کی ہے، سعودی عرب اور یو ای سے جو رقم آئے گی وہ obviously آئی ایم ایف کے پلان کے بعد ہی آئے گی، یا جب آئی ایم ایف آپ کو گرین سگنل دے گا تب یہاں سے آ جائے گی۔ اور لیکن یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ آئندہ چند دنوں میں آپ کی کچھ مدد کر دے، لیکن یہ ٹیمپریری سولوشن ہے، پرماننٹ سولوشن نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو پالیسی بنانی ہوگی، اور پالیسی بنانے کا حکومت کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے۔ حکومت کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے، آئی ایم ایف کی مانو، آئی ایم ایف کی بات مان کر ان کی جو بھی ان کے جو پوائنٹس ہیں ان کو امپلیمنٹ کر کے اس معاہدے کو کریں۔ آج ایپٹما کے وفد کی ملاقات ہونے جا رہی ہے زرداری صاحب سے، کیا غریب عوام کے بارے میں بھی اس ملاقات میں کوئی ڈسکشن ہونے والی ہے؟ جی دیکھیں، بہت اہم ملاقات ہے، اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ چند دن قبل آصف علی زرداری کی اہم ملاقات ہوئی تھی فیڈریشن چیمبر آف کامرس کے صنعتکاروں سے لاہور میں، اور آج دوبارہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسیشن کے وفد سے، اور بڑی اہم ملاقات ہے یہ۔ ایپٹما نے دیکھیں حکومت کو نا متعدد خطوط لکھے ہیں کہ جو انرجی ٹیرف ہے اس پہ نظر ثانی کی جائے، 16 to 17 سینٹس، یعنی ایک بجلی جو ہے وہ 16 to 70 سینٹس کی پڑتی ہے صنعتوں کو۔ اب اس یونٹ پہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ناممکن ہے۔ اگر میں انٹرنیشنل لیول کی بات کرتا ہوں تو 6 to 7 سینٹس ہیں، پاکستان میں 16 to 17 سینٹس ہیں۔ اتنی مہنگی بجلی کے ساتھ ہم اپنے آرڈرز اچیو نہیں کر پائیں گے، ہم اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر پائیں گے۔ ایپٹما مستقل یہی کہہ رہا ہے حکومت کو کہ 30 جون کو جو ٹیرف کا اعلان کیا گیا تھا حکومت کی طرف سے وہ ختم ہو رہا ہے، یعنی اب جو بجلی ہے وہ مہنگی ہوگی۔ انرجی کرائسس کا الگ مسئلہ ہے، انرجی ٹیرف کا الگ مسئلہ ہے۔ ایپٹما نے پہلے ہی کہا ہے کہ اگر حکومت نے فوری طور پہ کوئی سٹیپ نہیں اٹھایا تو ہم اپنی صنعتوں کی چابیاں حکومت کے بعد جمع کرا دیں گے، ہم لوگ شٹ ڈاؤن پہ چلے جائیں گے۔ اگر ایپٹما یعنی صنعتیں، ٹیکسٹائل صنعتیں اور دیگر صنعتیں بند ہو جاتی ہیں تو بے روزگاری کا ایک طوفان برپا ہوگا۔ انہی تمام خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آصف علی زرداری نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایپٹما کے وفد سے ملاقات کریں گے۔